آج ماہ سفر المظفر کی 14 اور 15 تاریخ دوسرے بدھ اور تیسری جمعرات کا دن آ چکا ہے، اور جو بندہ بھی رزق اور مال و دولت سے کامیابیوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے وہ صرف یہ نام پڑھ لے، اور یہ دیکھیں نام بھی ہے اور نبی پاک کا بتایا ہوا عمل، یہ تسبیح نبی پاک نے بتائی ہے جس کے اندر 2 نام بھی ہیں، اور آگے نبی پاک نے کہا کہ پڑھو برحمتی کا استغیث۔ آپ لوگوں نے اللہ والوں آج ایک مٹھی چاول کے دانے لے لیں، اس پر پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، یا باجرہ وغیرہ لے لیں، پرندوں کو ڈال دیجئے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اللہ والو یہ رب کے صرف نام نہیں بلکہ یہ وہ روحانی کنجیاں ہیں جن سے تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ یا حیّ یا قیوم یہ 2 نام یہ اللہ والو رب کی وہ شان ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے۔ اور ساتھ میں ایک آیت، رب کی لاڈلی آیت، اس آیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کی تلاوت کرنے سے شیطان چیخے مارتے ہوئے آپ کے گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ آیت پڑھنی ہے، ساتھ میں یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اللہ والوں یہ رب کی وہ شان کریمی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے۔ جو بھی یہ نام یقین سے، توکل سے، محبت سے پڑھتا ہے اس کی آواز عرش الہی تک جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 ناموں میں بڑی طاقت ہے۔ یوں تو اللہ کے تمام ناموں میں طاقت ہے، مگر یا حی یا قیوم یہ وہ اسماء اعظم ہے جو مانگنے والے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے بھی اس پر تحقیق کی، وظائف کیے، سجدوں میں گر گر کر دعائیں مانگی، اور انہوں نے پایا کہ جو بندہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی جو مانگے رب عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی غم میں ہے، پریشانی میں ہے، تنہائی میں ہے، ناکامیابیوں میں ہے، یا پھر کسی ایسے موڑ پر ہے جہاں کوئی امید نظر نہیں آتی، تو اسے چاہیے کہ یہ مقدس الفاظ اپنے دل سے نکالے۔ دیکھیں جو عمل آپ لوگ زبان سے ادا کرتے ہیں اس کا ثواب تو ملتا ہے، اور بعض وظائف رب اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لیتا ہے اور نتیجے بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب دل سے پڑھیں گے نا، دیکھیں جب آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے نا تو آواز دل سے نکلتی ہے، جب دل سے پڑھیں گے نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں گے، اور آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے مانگیں، کھل ڈل کے مانگیں، میرا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری کرے گا۔ بس یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود تو پڑھیں، ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 14 تاریخ آ جائے، 14 اور 15، دیکھیں دونوں دنوں میں سے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 14 تاریخ آئے یا 15 تاریخ آئے۔ 14 تاریخ دوسرے بدھ کا دن، 15 تاریخ تیسری جمعرات کا دن، جو بھی آئے دن اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ لیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، تب بھی اس تسبیح کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ بہت عظیم و شان اور نیاب وظیفہ ہے۔ اللہ والوں اگر مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ دیکھیں قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ والوں ایک بات سمجھ لیں کہ جو بندہ بھی مقروض ہو کے مرتا ہے، دیکھیں جو پہلے کا دور تھا، نبی پاک کا دور تھا، جس دور میں نبی پاک موجود تھے، اس دور میں اگر صحابہ کا جنازہ آتا تھا اور ان پر قرضہ ہوتا تھا تو نبی پاک ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو جو کہ ہمارے آج کل تو لوگ قرضے تو دور کی بات ہے، پیسے کھا جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو سوچیں نبی پاک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، مغفرت کہاں سے کروائیں گے؟ آپ کی سفارش کہاں سے کریں گے؟ جس گناہ کو نبی پاک اتنا برا جانتے ہیں، اگر آپ اس گناہ میں مبتلا ہو کے اللہ والوں اس دنیا سے گزریں گے تو کیسے نبی پاک آپ کی سفارش کریں گے؟ اور نبی پاک کی سفارش کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس طریقے سے جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا، شباب اہل جنہ،
जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन, जब इनसे कोई बुग़्ज़ रखेगा तब भी नहीं जा सकता, अहले बैत से कोई बुग़्ज़ रखेगा तब भी नहीं जा सकता। ये बात समझ लें। तो लिहाजा अपने ईमान को मजबूत करें, इस तस्बीह इस अमल को पढ़ें। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही रिस्क में भी बरकत होगी, ईमान भी मजबूत होगा और रब पर भरोसा भी बढ़ेगा। अल्लाह वालों, आपके सगीरा और कबीरा गुनाह भी माफ हो जाएंगे, हत्ता कि आपकी कज़ा नमाजें भी माफ हो जाएंगी। यानी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। आज से ही नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। मेरा अल्लाह पाक आपके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। रब इतना गफूर रहीम है। बस ये अमल माह सफरुल मुज़फ्फर की या तो 14 तारीख को पढ़ लें या तो 15 तारीख को पढ़ लें। दूसरे बुध को भी पढ़ सकते हैं, तीसरी जुमेरात को भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, जब मौका मिले, जब वक्त मिले आप इस अमल को पढ़ लें। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वाला अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह सफरुल मुज़फ्फर की 14 तारीख और 15 तारीख का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहाँ से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सब को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा। अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे। कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे। हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए। वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे तो एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो। बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है। रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे, तो आप लोग भी कोशिश करें कि 70 बार ही आप लोग पढ़ें। 70 से ज्यादा पढ़ लें तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। और सही पढ़ने का जो तरीका बताया गया है हमें, वो ये है, अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे ज़र्ब लगाएं कि अस्तगफिरुल्लाह। इससे क्या होगा, रोना आएगा,
آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھے گا وہ اللہ پاک سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، سب مل جائے گا۔ بیمار ہیں تو پانی کے گلاس پر پڑھیں، رزق میں برکت چاہیے تو کچھ صدقہ کرنے کے لیے ایک مٹھی چاول یا چینی اپنے سامنے رکھ کے اس عمل کو پڑھیں۔ دیکھیں اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ یہاں آپ نے وظیفہ پڑھا اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، وہاں پر آپ کے لیے آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے گی، آپ کے لیے آسانیاں ہونے لگیں گی۔ یعنی آج جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ مت سوچیے گا 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے اللہ پاک وہ بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے جب کوئی اللہ رب العالمین سے مانگے۔ تو دوستوں، یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی ماہ سفر کی 14 کو پڑھ لو یا 15 کو پڑھ لو، دوسرے بدھ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسری جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے
آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے۔ چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ 4 بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے اللہ والوں، یہ تسبیح بھی بہت خاص ہے۔ یہ تسبیح اتنی جلالی ہے، دیکھیں اس کو جلالی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس کو جلالی دعا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی اتنی خاص، اور اس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیں خاص بات کیا ہے، ہمارا نصیب اچھا ہو جائے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے، آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ جلالی اسماء اعظم ہے، اس کو تلوار سے تیز عمل بھی کہا جاتا ہے، یا ذل جلالی والاکرام۔ اللہ والوں، اس کو جلالی اسماء اعظم کہا جاتا ہے، اس میں جلال بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں، آپ کی مشکلات میں آسانیاں بھی آتی ہیں اور رزق بھی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ والوں، روزی روزگار کے دیکھیں ہر کسی کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنی پریشانی ہوتی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے رزق اچھے سے اچھا ملے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کامیابیاں میری قدم چومیں۔ تو کامیابیوں کا راز آپ کو دینے لگا ہوں، وہ راز ہے یا ذل جلالی والاکرام کے اندر، کیونکہ یہ جلالی اسماء اعظم ہیں، یہ جلالی دعائیں ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو رحمت الہی کا حصہ ہیں، رحمت کا حصہ ہیں۔ آپ کو رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، آپ کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام
ایک بار ہو گیا. یا ذل جلال والاکرام یہ 2 بار ہو گیا. یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے. اور یہ عظیم و شان دعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. اس نام کے معنی ہیں اے جلال اور بزرگی والے، ایک کرم کرنے والے. یہ الفاظ اللہ کی عظمت، جلال اور رحمت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنے والے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. دوستوں لازمی یا ذل جلال والاکرام کو آپ لوگ پڑھ لیں. اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ یہ ماہ سفر کی 14 اور 15 تاریخ کا سب سے خاص عمل ہے. یعنی یہ وظیفہ اس پوری تسبیح کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ لوگوں نے آخر میں یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل آپ لوگ دوسرے بدھ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور تیسری جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں. اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا. یعنی اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں. کیونکہ یہ عمل یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے. کس طریقے سے پڑھنی ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ 1 بار ہو گیا. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ 2 بار ہو گیا. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو 133 مرتبہ 133 ٹائمز 133 مرتبہ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھنا ہے. پھر پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں. چاول، چینی، باجرہ جو بھی رکھا ہے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں. اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اللہ والو، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا. اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے. دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا جتنی زیادہ خوش دلی سے، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ مانگیں گے، اللہ پاک اتنی زیادہ آپ پہ نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا. تو دوستوں لازمی دعا آپ لوگوں نے اچھے انداز میں ہی کرنی ہے. اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. یہ عمل ماہ سفر کی 14 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 15 کو بھی پڑھ سکتے ہیں. بار بار یہ بات میں دہرا رہا ہوں. آپ لوگ دوسرے بدھ کو بھی پڑھ لیں، تیسری جمعرات کو بھی پڑھ لیں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس کو پرندوں کو ڈال دیں. اللہ پاک آپ کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا. پھر ملاقات ہوگی. بہت خیال رکھیں اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.